تو دوستو بزرگوں یہ بات نوٹ کر لو کہ توحید وحدت حقیقی ذات باری تعالی توحید یہ ہے کہ شرک نہ ہو نہ ذات میں نہ صفات میں. لیکن ہوتا کیسے ہے؟ اب یہ مولویوں کی خشکی، دیوبندیوں وابیوں کی، کیا روٹی کھا لی شرک ہے، پانی پی لیا شرک ہے، چھٹا کپڑا پہن لیا شرک ہے. اب اس طرح شرک میں کیا جو بچے نہیں ڈرتے باہو باللہ، یہ شرک کو باہو باللہ بنا لیا. ادھر ہلو تو شرک ہے، ادھر کرو شرک ہے. اور میں کہ ایڈی ڈاڈی شے ایڈی عام نہیں ہوتی. بات سمجھو، یہ ایک بات ہے، وہ بڑی تکڑی قسم کی چیز ہے. اتنا خراب کرتی ہے لوگوں کو، تو اتنی عام نہیں رکھی رب نے. جتی پو شرک ہے، کپڑا پالو شرک ہے، قبر پہ جاؤ شرک ہے، دعا کرو شرک ہے، روٹی پہ 2 لفظ پڑھ لو شرک ہے. میں نے کوئی ایڈا عام شرک ہے تو وچے لگا پھرتا ساڈے. تو بڑی سختی ہو گئی یار، اتنا شرک عام کر دیا قدرت نے، ہر طرف شرک ہی شرک کر دیا ہے. ایسا شرک نہیں ہے. شرع قائد اٹھا کے دیکھو دیوبندیوں، کم از کم تم ہی شرم کر لو. ان کا تو اگلا پچھلا ہے ہی کوئی نہیں. تم تو کہتے تم حنفی ہے، تو جا کے شرع قائد اٹھا کے دیکھو شرک کیا ہے. ہوا اثبات الشریک بمعنی وجوب الوجود اور بمعنی مستحق العبادہ. جب تک کسی کو واجب الوجود اور مستحق عبادت نہ مانو تو شرک نہیں ہوتا. اور بے ایمانہ معبود ماننا شرک ہے، اور واجب الوجود کسی اور کو ماننا یہ شرک ہے. تعظیم تو فرض ہے جسے تو شرک کہہ رہا. اب دیکھو واجب الوجود کون ہوتا ہے؟ واجب الوجود کون ہے؟ اللہ ہے. واجب الوجود کون ہے؟ جس کا عدم محال ہو. ٹھیک ہے جی، جس کا عدم محال ہو وہ واجب الوجود ہوتا ہے. جس کا ہونا لازم ہو اور جس کا عدم محال ہو جائے. تو جو قبروں میں پڑے ہیں ان کے ساتھ ہم شرک کیسے کریں گے؟ قبروں میں جب مان رہے ہیں، واجب الوجود قبر میں نہیں جاتا. ہم مانتے ہیں فلاں تاریخ کو مثال فرمائے. ہر ایک کی ڈاکٹر صاحب تاریخ نہیں بیان کرتے تھے، اس تاریخ کو پیدا ہوئے، اس کو وفات. جب وفات ساتھ کہہ رہے ہیں تو پھر واجب الوجود کیسے مان سکتے؟ واجب الوجود مرتا نہیں، واجب الوجود قبر میں نہیں جاتا، واجب الوجود تھا تھو نہیں ہوتا. الان کما کان ولم یبد زوالا، لا يحد ولا يتصور ولا ينتج ولا يتغیر تعالی عن الجنس والجہاد. الان کما کان، اس میں کوئی تبدیلی نہیں، کوئی تغیر نہیں اس کے اندر. اور جس کو ہم ماننے پہلے اتنا سا تھا، پھر اتنا ہو گیا، پھر اتنا بڑا ہو گیا، پھر کالی داڑھی تھی پھر سفید ہو گئی، پھر اڑ گیا، پھر قبر میں چلا گیا. اتنے تغیر جس کے بیان کرے وہ واجب الوجود ہوتا ہے. تو تینوں انجے بھاؤ باللہ دسے تے دا علاج میں جیسے بچہ کو دیکھے سڑک پر بھاؤ باللہ اولا کیا کوئی نہیں ہوں. اب بچوں کو ڈرا رہا ہے شرک سے. شرک اس طرح دیواروں پہ چڑھا بیٹھا ہے. داتا صاحب رحمت اللہ کہتے ہیں سب سے بڑا شرک کرتے ہو داتا صاحب رحمت اللہ علیہ پر. میں نے کہا داتا صاحب کی جب قبر پہ آتے ہیں تو شرک ہوتا ہی نہیں. وہ الہ ہوتے تو قبر میں کیسے ہوتے؟ بولو بولو بولو. الہ ہوتے تو قبر میں ہوتے؟ کوئی نہیں مانتا. الہ مان کے کیا کرنا؟ بلکہ میں اپنے مقررانہ لہجے میں ہمیشہ یہ بات کہا کرتا ہوں، بھائی ایک نہیں نبدا پیا تو 4 بنا کے سا لینا کی. خدا وحدہ لا شریک میں ایک جو مانا ہوا ہے تو ٹنگے ہوئے ہیں، نہیں ٹنگے ہوئے تو 10 مان لے تو پھر کیا کیسے ڈیوٹی دے ان کی؟ ایک چھڑے تو دوجا پاد لوے. اچھا فجر پڑھی آگے پڑھی ہے کدی اگے وہ سسلی دی علاج اگے ہوں سورج نکلے ہوں میری پڑھ. ایک تریجا مان لو دوپہر میں کھڑا کر دے. اچھا پہلے تو دی پڑھی ہوں میری پڑھ. ایک نالے بگیو سے تو بھی پڑھے. آکھو سبحان اللہ. سانو تو پوچھو سن شوق ہی کوئی نہیں 6 مننے دا.
مسا مار کے ایک نہ لبسا. باقی اس میں بڑا لطف ہے کہ الہ ایک ہے مگر اس کو مانتے ہیں جو الہ کا بھی محبوب ہے. معبود الہ کو مانتے ہیں, محبوب اور معظم اس کو مانتے ہیں جو الہ کا بھی محبوب ہے. کہو نا سبحان اللہ. یہ بات ہے, کوئی شوق نہیں, واجب الوجود ایک ہے اور اسی طرح معبود بھی ایک ہے. عبادت اسی کی ہوتی ہے. عبادت جس کو کہتے ہیں وہ کسی اور کی نہیں ہوتی. ہاں تعظیم ہوتی ہے, اور تعظیم کو عبادت بنا کے اگر آپ کرتے ہو تو یہ تمہارا خبط ہے, خبط کہ تعظیم کو بھی تم عبادت کہو. اور فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی لیے کہا شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب اس برے مذہب پہ سجا ہاتھ کڈ کے دیان جی وٹا نہیں ماری دا انج آخنا جی اس برے مذہب پہ انج پتہ لگے وہ وہابیت دے منہ تے رمی کر دین پہ جس اس برے مذہب پہ نہیں. ایدے کر کے نہیں کرنا, ایدے ہاتھ نہیں کرنا. عہدے کرو احمد علی لاہوری دی قبر ال کر کے کرو عہدے. شیرا والے حالات کرے ایدے داتا صاحب علی کرو عہدے کرو. اس برے مذہب پہ شیرا والے دن نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. اس لیے اے گل مینو چونکہ ڈاکٹر صاحب نے لکھیا سی, یہ لکھا تھا کہ تقریر کروں گا میں تو کر دی میں نے تاکہ ان کا لکھا سچا ہو جائے, ورنہ تقریر کی ضرورت نہیں تھی. بڑی تقریر ہوئی, بڑے انہوں نے تحقیق پیش کی, کئی گھنٹے تک تحقیقات پیش کی ہیں, اور ماشاءاللہ وہ جو تحقیق پیش کرتے ہیں مرتب ہوتی ہے باقاعدہ, اور وہ چھپتی بھی ہے. یہ بہت بڑی بات ہے. جتنے لوگ ان کے رفقا ہو, کام کرتے ہو ان کے ساتھ, کتابیں چھپوانے میں, ان کے پیغام کو آگے چلانے میں, میں ان سب کے لیے دعا گو ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو بے شمار برکتیں عطا فرمائے. یہ بڑی وقت کی ضرورت ہے, تو اس پیغام کو عام کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس کو پہنچائیں. اور آخری جملہ کھڑے کھڑے سن لو, تھکے ہو لیکن سنی جائے جے. آخری جملہ اے بے کہ بھابیاں نو اوڑے واہ میں و قبراں سے ڈھا دینیاں تے اوتھے رحمان بابا دی ڈھائی بھی نے. تے تکڑے ہو جاؤ, نریاں کتاباں نہیں نال بندوقاں بھی ہن خریدنیاں جے. اس لیے کہ میرا مسئلہ نہ ثابت نہیں کرنا. جس بے ایمان نے تکیا غلط آنکھ نہ دی آنکھ بھی کڈڑی ہے. وآخر دعوانا